اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ٹیپو 1163 ہجری مطابق 1750 عیسوی میں آنکھیں کھولی۔ بچپن ہی سے جوہر کھلنے لگے۔ سلطان مختلف کمالات کا جامع اور متنوع صفات کا حامل تھا۔ اس کی شجاعت و بہادری ضرب المثل بن چکی ہے۔ ٹیپو سلطان کے تصور ہی سے بہادری کا مجسم پیکری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ فنون حربیہ میں اس کا کمال ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس سب کے ساتھ اس نے علوم دینیہ میں بھی مہارت حاصل کی۔ قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم ماہر اساتذہ سے حاصل کی۔ نیز زبانوں میں عربی، فارسی، اردو، کنڑ کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی سے بھی بقدر ضرورت واقفیت تھی۔ سلطان ٹیپو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وطن کی آزادی مقصد زیست سمجھتا تھا۔ جب شہزادہ تھا اس وقت بھی اس کے یہی جذبات تھے، اور جب حاکم بااختیار کی حیثیت سے تخت نشین ہوا تو کھل کر انگریزوں کے سب سے بڑے حریف کی حیثیت سے سامنے آیا۔ اس نے 1782 عیسوی میں تخت نشین ہونے کے بعد اپنے دربار میں سب سے پہلے جو تقریر کی، اس نے کہا، میں ایک حقیر انسان ہوں، میری حکومت اور وجاہت بھی مٹنے والی ہے، میری زندگی بھی ناقابل اعتبار ہے، تاہم میرا فرض ہے جب تک زندہ رہوں وطن کی حفاظت اور آزادی کے لیے جہاد کرتا رہوں۔ ہزاروں آدمی وطن کے لیے موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں، لیکن حب وطن کے جذبات کبھی نہیں مٹ سکتے۔ ایک امیر اعتماد الملک کا بیان ہے کہ سلطان پر اس وقت وجد طاری تھا اور وہ جھوم جھوم کر کہتے تھے، اے میرے پیارے ہندوستان، میری محبت اور میرا دل تیرے لیے ہے، میری حیات اور میرا وجود تیرے لیے ہے، میرا خون اور میری جان تیرے لیے ہے۔ اس طرح اس نے عنان حکومت سنبھالتے ہی رعایا کی معاشی و سیاسی ترقی، دینی و اخلاقی اصلاح کی فکر کے ساتھ خاص طور پر جس چیز کا منصوبہ بنایا وہ ملک کی آزادی تھی۔ اس نے طے کیا کہ انگریز جو ہندوستان پر چھائے جا رہے تھے اس کے استحصال کے لیے ہندوستان کے تمام باشندوں کو متحد کرے اور ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے دیگر اقوام مشرق سے مدد لے اور ملک کو بچانے کے لیے پردیسی مال کی برآمد پر پابندی لگا کر دیسی مصنوعات اور ملک کی تجارت کو فروغ دے۔ سلطان نے ایک ایک منصوبہ پر عمل کر کے دکھایا۔ سلطان کے بیشتر خطوط سے اس کے جذبہ آزادی اور غیرت ایمانی پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک خط میں لکھتا ہے، میرا پختہ ارادہ ہے کہ ان لوگوں کی سرزنش کروں جو مسلمانوں کو مسجدوں میں اذان دینے سے منع کرتے ہیں اور جو کافروں میں سب سے زیادہ سخت اور ناقابل رواداری ہے۔ اس لیے جناب توقع ہے کہ جانبازان اسلام کی فتح کی دعا مانگیں گے تاکہ یہ بدعقیدہ لوگ تباہ ہو جائے اور دین محمدی سرسبز ہو۔ جذبہ حب الوطنی اور غیرت ایمانی کی آخری مثال یہ ہے کہ سرنگا پٹنم سے شہادت تک اس نے چارپائی پر سونا چھوڑ دیا تھا اور ایک موٹے کھدر کے کپڑے پر زمین پر سوتا تھا۔